ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں فارنرز ہیں یا نہیں ہیں، پہلے تو یہ معلوم کریں. اور میں پوری وثوق سے کہتا ہوں ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہیں. القاعدہ کہیں انہیں، فارنرز کہیں، یہ ازبیک آئے ہوئے ہیں ویریس ملکوں سے، وہاں عرب بھی ہیں، وہاں چین سے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہر ناؤ ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بھائی اپنے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے کیوں انہوں نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے؟ اس لیے میں ان کے بالکل فیور میں نہیں ہوں. تو لہذا میں اس کے فیور میں ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہمیں ان کو یہاں سے نکالنا ہے اور ان کو پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مصیبت نہ لیں. ہم بدنام ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہے. ہر شخص، ہر ملک جو اہم ملک ہیں اور اہم لیڈرز ہیں وہ ہمیں ٹیررزم سے ملوث سمجھتے ہیں. وہ ہماری فوج کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی ٹیررسٹ ان کے اندر ہیں، ISI میں بھی ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ ایک یہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، ہم تنہا اکیلے ویکیوم میں نہیں رہ رہے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ آئے ادھر یہاں کچھ کرنے، ایکشن کرنے، وہ بالکل صحیح ہے اور میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن ادھر بات نہیں ختم ہوتی ہے. ہمیں پورا بندوبست کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ماریں جو یہ فارنرز ادھر ہیں، ورنہ یہ باہر کے لوگ آ کر پھر وہ کر رہے ہیں، پھر آپ مصیبت میں خود پڑتے ہو، پھر ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہو. پھر کیا کریں؟ میں جنگ کر لیں ان کے ساتھ، اب ہم خود ہی پھنستے ہیں. پھر we ourselves put ourselves in this difficult situation. What to do? They are there. کوئی بھی آدمی اگر یہ بول رہا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، یہ خامخواہ اٹیکس کر رہے ہیں دوسرے، یہ غلط ہے. وہاں ہیں لوگ. There are people, there are foreigners from all friendly countries like China. ادھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہمیں دیکھیں، وہاں جب ان کی اولمپکس ہو رہی تھی تو چائنیز نے کہا تھا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، they might strike, do a terrorist act during Olympics. یہ کتنی شرم کی بات ہے. وہ چائنا ہمارا اتنا دوست ہے، وہاں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ٹیررزم وہ کرنے والے ہیں. تو یہ کیسے ہم یہ آگے چلیں گے بھائی؟ یہ اس ملک کو آگے ایسے نہیں چل سکتا ہے. تو ہم ایک catch-22 سچویشن میں ہے کہ وہاں پرابلم ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کوئی آ کر وہاں ہمارے باہر ہمارے ایریا میں ایکشن کرے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ نہیں کرے گا تو ہمیں ایکشن ضرور کرنا چاہیے. پیچھے سر لانگ مارچ میں جو دھرنا ہو رہا ہے سر، اس میں سیاسی دونوں پارٹیوں کی کشمکش کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج دوبارہ مداخلت کرے گی؟ اور سر دوسرا سوال یہ کہ بھارتی میڈیا مسلسل پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس کا سر؟ وہ پہلی بات تو مجھے نہیں معلوم ہے، میں فوج کا سربراہ نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں کہ میں انٹروین کروں گا یا نہیں کروں گا. تو میں دیکھیں ملک کراچی میں سابق صدر پاکستان پرویز مشرف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خوبصورت تو آپ خوبصورت. تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 25ویں سالانہ عالمی میلاد کانفرنس 9 مارچ بروز پیر 8 بجے شب مینار پاکستان لاہور. خصوصی خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. شرکت کے لیے دعوت عام ہے. کیسٹرول کا نیا ایکٹیو 40 ٹرائزون ٹیکنالوجی کے ساتھ جو کرے کلچ، گیئر اور انجن کی پوری حفاظت. کیسٹرول ایکٹیو 40 بائکس کی نئی بولی. آئل سے کہیں بڑھ کر ہے یہ ہے لیکوڈ انجینئرنگ. تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 25ویں سالانہ عالمی میلاد کانفرنس 9 مارچ بروز پیر 8 بجے شب مینار پاکستان لاہور. خصوصی خطاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. شرکت کے لیے دعوت عام ہے. آپ کو ایک بار پھر کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر بھارت کے دورے کے بعد سابق صدر پاکستان پرویز مشرف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا میں کیا آپ نے کہا تھا وہ کیا کریں؟ وہاں میں نے جتنی اسٹرانگلی انہیں ابھی انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں یہ باتیں بتائی ہیں
کہ آپ ہمیں پاکستان آرمی، پاکستان ISI کی بیشنگ کرتے ہیں، ISI بیشنگ، آرمی بیشنگ، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ ISI وہی کر رہی ہے جو آپ کی را کرتی ہے اور جو دنیا کی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کرتی ہیں. وہ ISI رسپانسبل ہے پاکستان کی انٹرسٹ کو پروموٹ کرے اور اپنی انٹرسٹ کو بچائے، یہ رسپانسبلٹی ہے ان کی. اور جو رسپانسبلٹی ہر انٹیلیجنس ایجنسی، CIA، موساد، را، KGB سب یہی کرتی ہیں. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو میلائن ISI، یہ میں نے ان کو کلیئر ٹرم میں بتایا ہے، اور فوج کو بھی نہ کریں. مجھے امید ہے کہ وہ یہ نہیں کرے، لیکن اس یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کچھ ایلیمنٹس یہاں بھارت کے دورے سے واپسی کے بعد سابق صدر پاکستان پرویز مشرف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت سینئر تجزیہ کار ہارون رشید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہارون رشید صاحب، یہ بتائے گا کہ پرویز مشرف نے بھارت سے دورے کی واپسی کے بعد کہا کہ پاکستان کے حالات اور نواز شریف کے حالات کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور بھی بہت سے بیانات دیے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، نواز شریف ہر شخص اپنے حالات کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اور پرویز مشرف صاحب پر جو بیتنے والی ہے اس کا بھی وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے. لیکن ملک میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کے جنرل صاحب خود بھی کافی ذمہ دار ہیں. جی ہارون رشید صاحب، یہ بتائے گا کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر ان کو مفید صدر پاکستان کے طور پر کوئی آفر ہوئی تو وہ اس کو قبول کر لیں گے. تو اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ لگتا ہے کہ آئندہ سیاست میں آنے کے کوئی امکانات موجود ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے؟ نہیں، کس چیز کی آفر انہوں نے کہا اگر ہوئی تو؟ اگر صدر پاکستان بننے کی آفر ملی اور اگر وہ مفید ہوئی تو اس کو قبول کر لیں گے، یہ بیان دیا صدر پرویز مشرف نے. کون بلاتا ہے؟ یہ تو ایک بالکل ہی عجیب و غریب مفروضہ ہے. نہ انہیں کوئی پیشکش کرے گا نہ وہ کبھی بنیں گے. وہ ایک آدمی جو تنہائی میں رہتا ہے اور جس کی زندگی خوش آمدیوں میں بسر ہوتی ہو، اس کا اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہوتی ہے. وہ تو صدر بننا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بازاروں میں چل کر نہیں سکتے، کوئی پارٹی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. جی بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے بیانات کے حوالے سے. اور اب وقت ہوا ہے دنیا ہیڈ لائنز کا. دنیا نیوز ہیڈ لائنز کے لیے تعاون کیا ہے ٹیلینور نے. ٹیلینور ٹاک شاپ کی فرینڈز اینڈ فیملی آفر، تمام فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز پر ہر 6 منٹ بعد اگلی 6 منٹ مفت بات کرنے کے مزے اڑا. السلام علیکم، دنیا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. تفصیلی خبروں سے پہلے ایک نظر دنیا ہیڈ لائنز پر. سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم غیر ملکی طاقتیں متحرک ہو گئیں. امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے سفیروں نے حکومت اور مسلم لیگ نون سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ وہ پنجاب میں گورنر راج کے خلاف ہیں، اسے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے. جبکہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جب چاہیں گورنر راج ختم کر سکتے ہیں. وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے دوران دہشت گردی کا خطرہ ہے اور وہ خود بھی دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں. سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. ایکس سروس مین چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کے اعمال نامے کھول سکتا ہوں.